آج 5 رجب پیر کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ بے شک میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی اسی وقت آج اس برکت والی رحمت والی پیر کو پڑھ کے آزما لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کے طفیل، رحمتیں، برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج 5 رجب المجرب، پہلے پیر کا یہ بڑا ہی خاص قبولیت کا دن ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں تا رات تقدیر کے بند تالوں کو یہ کھول دے گا۔ یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص جلد شادی کے لیے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی 5 تاریخ کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آج جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج رجب کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 5 تاریخ اتنی قبولیت کی ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے وظیفے سے آپ ساری زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات پالیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت و سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج 5 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی ایک کن کا محتاج ہے۔ آج کے دن مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ بیمار ہو تو شفا کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیتا ہے
اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ رزق اور دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر پھر رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ میرا رب ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا رحمان بڑا رحیم ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج رجب کی 5 تاریخ کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں دوستوں آج کے اس مجرب عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 رجب پیر کا بڑا مبارک دن، پوری رات آپ کے پاس پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ٹائم مل جائے یعنی وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اللہ، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج رجب کے پہلے پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، فقر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ رب سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاحو ہے۔
یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے پیر کے دن جس کو لوگ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، چھٹی سمجھ کر گزار دیتے ہیں، یا آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا فتاحو پڑھتے ہی اللہ آپ سے 300 رزق کے دروازے آپ کے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو رجب کے پہلے پیر کے دن یا فتاحو کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، جس طرح آپ کو بہتر لگے، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اس حاجت کے لیے، کوئی بھی حاجت مقصد کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اس قرضے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، یا فتاحو کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب تک میں نے آپ کو 2 وظائف، 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا، دوسرا یا فتاحو کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ ماہ رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، مہینے کا خاص الخاص جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ، سورہ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کی 5 تاریخ پیر کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے تیر کی طرح آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی جتنی رکاوٹیں ہیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، ٹھوکروں کے بعد، محنتوں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، تو آج 5 رجب پہلے پیر کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوراً مل جائے گا۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ 3 اعمال جس طریقے سے بتائے ہیں، جس ترتیب سے ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے، جس میرے بہن بھائی نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی وظیفہ بتایا ہے کسی سچے وظیفے بتانے والے نے،
اور جس میرے بہن بھائی نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھا ہے، وظیفے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ آپ نے دعا کو لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رو کر مانگا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ آج اسی رب کریم کا مہینہ ہے، اور آج 5 رجب پیر کے دن اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکتیں، وسعتیں اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔